السلام علیکم۔ لیٹسٹ نالج ایوری ڈے میں آج میں آپ کو کچھ مختصر سوالات کے جواب کے بارے میں بتاؤں گی کہ مغربی پاکستان کے پہلے گورنر نواب مشتاق احمد تھے۔ مغربی پاکستان کے پہلے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب تھے۔ پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا۔ 1956 کا آئین مختصر اور تحریری نوعیت کا تھا۔ 1956 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد 300 تھی۔ 1956 کے آئین میں پاکستان میں شہریوں کو صرف واحد شہریت حاصل ہوگی، تمام شہری پاکستانی کہلائیں گے۔ 1956 کے آئین کے تحت اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو سرکاری زبان حاصل تھی۔ 1956 کی روح سے پاکستان کا نام اسلامیہ جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ 1956 کا آئین پاکستان آرمی کے کمانڈر چیف جنرل محمد ایوب خان نے اکتوبر 1958 میں منسوخ کیا۔ قیام پاکستان کے پہلے 11 سال میں کبھی انتخاب نہ کرائے گئے۔ یونین کونسل سے مراد ہے کہ بنیادی جمہوریتوں کا وہ ابتدائی ادارہ یونین کونسل دیہی علاقوں میں ہے۔ اس میں 1000 سے 1500 ووٹر بی ڈی ممبرز کو منتخب کرتے ہیں۔ صدر ایوب خان نے 1959 میں مسلم فیملی آرڈیننس نافذ کیا۔ پاکستان میں دوسرا آئین 8 جون 1962 کو صدر محمد ایوب خان نے ایک صدارتی حکم کے ذریعے نافذ کیا۔ 1962 کے آئین میں پاکستان میں 2 صوبے تھے، یعنی 2 صوبے وفاق پر مشتمل تھے۔ 1962 کے آئین کے تحت پوری کائنات کی حاکمیت بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ پاکستان کے عوام قرآن اور سنت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کی استعمال کریں گے۔ 1962 کے آئین کے تحت ملک کی سرکاری زبان اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان کی حیثیت دی گئی، لیکن انگریزی کو اس وقت سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ 1962 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان کی حیثیت دی گئی۔ 1962 کے آئین کی طرح میں ایک ایوانی ترتیب دی گئی جسے قومی اسمبلی کا نام دیا گیا ہے۔ 1962 کے آئین کے 2 اسلامی دفعات: پوری کائنات کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ پاکستان کے عوام قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کا استعمال کریں گے۔ بھارت نے 8 ستمبر 1965 کو پاکستان پر حملہ کیا۔ 1965 کو پاک بھارت جنگ کے وقت پاکستان کا صدر جنرل محمد ایوب خان تھے۔ 1956 کے آئین کے مطابق اداروں کے نام تحقیقات میں پبلک سروس کمیشن، چیف الیکشن کمیشن تھے۔ یہ ادارے اختیارات کے مجاز تھے۔ یونین کونسل بنیادی جمہوریتوں کا وہ ابتدائی ادارہ ہے جہاں جمہوریتوں کے نظام کے تحت دیہی علاقوں کے لیے یونین کونسل شہروں میں یونین کمیٹی بناتی ہے۔ 1965 کے آئین کے مطابق صدر، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں مل کر 5 سال کے لیے منتخب کی جاتی ہیں۔ قرارداد مقاصد کے نکات: اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نمبر 2 اسلامی قانون سازی۔ بھارت اور پاکستان کی حدود بندی کے لیے جو کمیشن بنایا گیا اس کا سربراہ سر ریڈ کلف تھا۔ قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے آئین ساز اسمبلی سے منظور کروائی۔ پاکستان کی آبادی کا 56% حصہ مشرقی پاکستان ہے۔ 23 مارچ 1971 کو مجیب الرحمان نے اعلان بغاوت کیا۔ 1971 میں جنرل ٹاکا خان مشرقی پاکستان کے گورنر تھے۔ 23 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے اپنے گھر پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا۔ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس عبدالرشید تھے۔ تقسیم کے وقت متحدہ برصغیر کے ریزرو بینک میں 4 بلین روپے کی رقم تھی۔ 1965 کی جنگ 23 ستمبر 1956 کو سحری کے وقت ہوئی۔ تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ 1965 سے 70 میں بنایا گیا۔ صدر ایوب خان نے 10 سال حکومت کی۔ 25 مارچ 1969 کو جنرل محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھالی اور 1972 کے آئین کو ختم کر دیا۔ صدر پاکستان جنرل محمد یحییٰ خان نے 1970 کے انتخاب کرانے کے لیے ایک آئینی ڈھانچے آرڈیننس کا اعلان کیا۔ 1970 کے انتخاب میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 313 تھی۔ ستمبر 1965 کی اصل وجہ کشمیر ہے۔ قیام پاکستان کے کتنا عرصے بعد انتخابات ہوئے؟ تو وہ ہیں 11 سال۔
تیسرا، پاکستان کے کس ہوا باز نے 1965 کی جنگ میں عالمی ریکارڈ بنایا؟ تو وہ لاہور کے مقام پر اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے بھارت کے 5 لڑاکا طیارے گرا کر نیا عالمی ریکارڈ بنایا۔ صدر ایوب خان نے 1965 میں صدارتی الیکشن کروانے کا اعلان کیا۔ صدر نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخاب کے لیے انتخابی ادارہ قائم کیا، جس کے ارکان کی تعداد 80 تھی، جو بعد میں 1,20,000 کر دی گئی۔ تیسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے 52 ارب روپے مختص کیے گئے۔ پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی میں دوسرے 5 سالہ منصوبے کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس منصوبے کی تشکیل میں پہلے منصوبے کی خامی کو دور کیا گیا ہے۔ ملکی وسائل کا جائزہ لینے میں خاصی احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔